وراثتی جائیداد سے محروم کرنا، دستبردار کروانا، چادر، پرچی، قرآن کی قسم یا جذباتی بلیک میلنگ، حق بخشوائی، ایسے تمام جو رواج ہیں ان کے ذریعے عورتوں کو پاکستان میں ان کی وراثتی جائیداد کا جو حق ہوتا ہے اس سے محروم کیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر فیڈرل شریعت کورٹ کا ایک اہم ترین فیصلہ ہے جس کے اندر پورا جو ہے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے۔ ان تمام جو رواج ہیں ان کو غیر قانونی، غیر اسلامی قرار دیا گیا ہے۔ فیصلے کے اندر سورۃ النساء کی آیت نمبر 11، 12، 13 ان آیات کا ذکر ہے۔ اس فیصلے کے اندر پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 498 جو خاص طور پر کسی عورت کو اس کے وراثتی حقوق سے محروم اگر کرتا ہے کوئی، تو کوئی بھی وہ شخص ہو سکتا ہے، اس کے اوپر 5 سے 10 سال تک قید اور 10 لاکھ تک جرمانہ ہوگا۔ آج اسی پر ہم بات کریں گے۔ میں ہوں مدثر حسن وینس ایڈوکیٹ۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے نالج میں اضافہ کرتی ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اب اگر ہم یہاں کیس کے پس منظر کی بات کریں تو یہاں ایک فیمیل پیٹیشنر جو کہ خاتون اس کیس کو دائر کرتی ہیں فیڈرل شریعت کورٹ میں، دراصل وہ خاتون خود بھی اس ایسے نظام اور اس ظلم کا شکار تھیں جس کے تحت عورتوں کو، خواتین کو وراثتی جائیداد سے ان کو محروم کر کے مرد جو ہیں، مرد حضرات کو وہ جائیداد جو ہے دے دی جاتی ہے مختلف طریقوں سے، علاقے کے مختلف رواج سے۔ اب یہاں اس نظام کے خلاف اس خاتون نے یہ کیس دائر کیا اور اس نے موقف اپنایا کہ علاقے کے اندر جو مقامی رواج پائے جاتے ہیں جیسا کہ چادر، پرچی، حق بخشوائی، قرآن پاک کی قسم دینا، جذباتی بلیک میلنگ اور دیگر بہت سے ایسے رواج مختلف علاقوں میں پائے جاتے ہیں جو کہ آج بھی خواتین کو ان کے وراثتی حقوق سے وہاں ایسے رواج کے ذریعے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے، اور یہ جائیداد جو مرد رشتہ دار ہوتے ہیں، ماما، چچا، بھائی، ان کو دے دی جاتی ہے اور خواتین کو چپ کروا دیا جاتا ہے۔ یہاں پر فیڈرل شریعت کورٹ نے اپنا فیصلہ کسی ایک مخصوص علاقے یا مخصوص رواج کے خلاف نہیں دیا، بلکہ یہ جو فیصلہ ہے یہ پورے پاکستان کے اندر رہنے والی ان تمام خواتین کے حق کو محفوظ کرتا ہے۔ وراثتی جائیداد کا جہاں پر بھی ایسا کوئی معاملہ ہوگا کہ وہاں کے کسی مقامی رواج کے مطابق یا زبردستی بلیک میلنگ کر کے اگر ان سے ان کا حق وراثت جو ہے وہ ختم کروا دیا جاتا ہے، اب یہ اس فیصلے میں واضح کر دیا گیا کہ تمام وہ رسومات جن کے ذریعے کسی بھی علاقے کے اندر کسی بھی رواج کے مطابق اگر عورتوں کو ان کے وراثتی حقوق سے محروم کیا جاتا ہے تو مکمل طور پر یہ غیر قانونی، غیر شرعی عمل ہے۔ اس کا دین اسلام سے یا ہمارے پاکستان کے قانون سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ہے، بلکہ یہ باطل ہے، وائڈ ہے۔ عدالت نے مزید کہا کہ عورتوں کو ان کے وراثتی حقوق سے محروم کرنا جو ہے یہ اسلام سے پہلے کا عمل ہے، جبکہ اسلام کے بعد ایسا کچھ کرنا، ایسا کچھ سوچنا یہ غیر اسلامی، غیر قانونی عمل ہے۔ ایسا علاقے کا کوئی رواج ہے، کوئی رسم ہے، کوئی ایسی سماجی برائی ہے تو اس کو روکنا ریاست کا کام ہے۔ ریاست کو زور اور طاقت کے ذریعے ایسے تمام جو ہے سماجی برائیوں کو روکنا چاہیے تاکہ خواتین جو ہیں ان کو ان کا وراثتی حق مل سکے۔ یہاں پر معزز عدالت نے سورۃ النساء کا ذکر کیا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 7، آیت نمبر 11، آیت نمبر 12، 14 ان تمام آیات کا ذکر کیا، قرآن پاک کا حوالہ دیا۔ عدالت نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حدود مقرر کی گئی ہیں ان کو پامال کرنے والے اور عورتوں کو ان کے حق سے محروم کرنے والوں کے لیے سخت عذاب کی جو ہے وعید سنائی گئی ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسی سماجی برائیوں کو روکا جائے تاکہ کسی بھی رسم یا رواج کے ذریعے عورتوں کو، خواتین کو ان کے حق کے وراثت سے محروم نہ ہونا پڑے۔ عدالت نے اپنے اس فیصلے میں آئین پاکستان کے آرٹیکل 203D کا ذکر کیا، جس کا مقصد یہ ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ کسی بھی اسلام کے خلاف جب کوئی عمل ہوتا ہے، ایسا کوئی بھی غیر شرعی عمل، تو فیڈرل شریعت کورٹ اس کو کالعدم قرار کرے، چاہے وہ کسی علاقے کا رواج ہو، کہیں کی کوئی رسم ہو، تو اس کو جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ اس آرٹیکل کے تحت وہاں پر کالعدم قرار دیتی ہے۔ تو اس فیصلے میں اس رواج کو جس کے تحت عورتوں کو، خواتین کو ان کے وراثتی حقوق سے محروم کیا جاتا ہے، چاہے وہ کراچی سے خیبر تک کسی بھی علاقے کا کوئی بھی رواج ہے، اس کو کالعدم قرار دیا گیا۔ اور ساتھ اس میں پاکستان کے آئین پاکستان کے آرٹیکل 23 اور 25 کا بھی ذکر کیا گیا۔ عدالت کے فیصلے کے اندر ایک تو اس عمل کو گھناؤنا جرم، ہینیس کرائم کہا گیا، یہ قرار دیا گیا کہ یہ ایک ہینیس کرائم ہے، اور ساتھ ہی سیکشن 498A کا بھی ذکر ہوا، تعزیرات پاکستان کی جو دفعہ ہے 498A، اس کا بھی ذکر ہوا
کہ اس کے تحت جیسا کہ کسی عورت کو، خواتین کو ان کے وراثتی حق سے محروم کرنے کی غرض سے دھوکہ، فراڈ، جال سازی یا کسی بھی دباؤ یا جذباتی بلیک میلنگ کے ذریعے اگر کوئی بھی شخص ان کو ان کے وراثتی حقوق سے محروم کرتا ہے تو جیسا کہ اس کے اندر سزا درج کی گئی ہے، سزا بتائی گئی ہے جو کہ 5 سے 10 سال تک قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہے، تو ایسا کوئی بھی شخص اگر کچھ کرتا ہے، کسی عورت کو محروم کرتا ہے اس کے وراثتی حق سے، تو وہ اس دفعہ کے مطابق جو ہے، اس قانون کے مطابق وہ 10 سال تک جو ہے قید اور 10 لاکھ تک جرمانہ جو ہے اس کو کیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اگر اب یہاں کسی بھی عورت کو، کہیں کسی خواتین کو ان کے وراثتی حقوق سے محروم کیا جاتا ہے تو صرف ان کے پاس سول ریمیڈی نہیں ہے کہ وہ وہاں جا کر اپنے حق کی آواز اٹھائیں، بلکہ وہ اس شخص کے خلاف جس نے دھوکہ کر کے انہیں ان کی وراثتی پراپرٹی سے محروم کیا گیا ہے، ان کے خلاف وہ 498 کے تحت مقدمہ بھی درج کروا سکتی ہے۔ اب یہاں اس فیصلے کے مطابق یہ تو عام بات ہے، ہمارے پاس جو روٹین کے کیسز آتے ہیں اس میں یہ عام بات ہوتی ہے کہ ہمیں جناب ہمارے سے بے لکھوا لی گئی۔ بے کا مطلب ہے کہ یہ ہم نے پراپرٹی اس عورت سے خریدی ہے، لیکن اس عورت کے مطابق یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے پیسے نہیں دیے، لیکن بعد میں میرے بچے یا میرے خامند کو یہ پتہ چلا ہے، میرے بیٹے کو پتہ چلا ہے کہ جی تمہاری جو والدہ یا بیوی ہے یہ تو زمین فروخت کر چکی ہے، تو یہ فراڈ ہے۔ اسی فراڈ کے تحت جناب یہ دفعہ لگتا ہے، یہی تو فراڈ ہے، یہی ساز باز ہو کر پٹواری کے ذریعے یا علاقے کے کسی بندے کے ذریعے جناب کسی اعتماد والے شخص کو بیچ میں ڈال کر اس عورت سے انگوٹھے لگوا لینا اور بعد میں پتہ چلتا ہے جی اس نے بیچ دیے اور اس کو، حالانکہ ان کو پیسے نہیں دیے گئے اس عورت کو، تو یہ فراڈ ہے۔ یہاں 498 لگتا ہے کسی عورت سے کوئی دستخط کروا لینا کہ جی اس نے اپنے بھائی کے حق میں دستبردار ہو گئی اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ ان پڑھ عورت ہے، پردہ نشین عورت ہے، یہاں پر 498 لگتا ہے۔ تو اس فیصلے میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ دھوکہ دہی، ایسے جناب دباؤ، بلیک میلنگ، ایسے علاقے کے رسم رواج کے مطابق کسی عورت کو اس کے حق سے محروم کرنا، وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، تو وہ اس دفعہ کے تحت، اس سیکشن اور قانون کے تحت جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کو جیل ہو سکتی ہے، اس کو 10 لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ یہاں پر آنریبل کورٹ نے اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ کے کیس لا کا حوالہ بھی دیا، سپریم کورٹ کے کیس لا مینشن کیے اور کہا کہ اگر کوئی بھی شخص اپنی بہن کو اس کی وراثتی حق سے محروم کرنے کی دھمکی دیتا ہے، جب وہ اپنا حق ڈیمانڈ کرتی ہے وہ اسے نہیں دیتا، تو عورت کو چاہیے، اس خاتون کو چاہیے کہ وہ، کیونکہ اس پہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، وہاں پر وہ فیصلے کو مینشن کیا گیا 2023 SC صفحہ نمبر 362، اور بھی اس میں فیصلے جو ہے وہ مینشن کیے گئے، تو اس کے مطابق اس خاتون کو چاہیے کہ وہ 6 سال کے اندر اندر وہ آ کر عدالت کو ڈور نوک کرے، اپنے حق کی آواز اٹھائے، اور بھائی جو ہے اس کے پاس قبضہ ہے، یہ وہ کسی طور پر اس کا مالک نہیں بن جاتا اپنی بہن کی جائیداد کا، وہ ایک امانت دار ہے۔ کیس لا ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے کیس لا لے سکتے ہیں جہاں پر آپ کے کیس زیر سماعت ہیں، جن بھی عدالتوں میں وہاں پر آپ یہ فیصلہ دیں، اس کے تحت آپ انصاف لے سکتے ہیں۔ I hope that کہ یہ ویڈیو آپ کی نالج میں اضافہ کرے گی۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہو، اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ ایک نئی ویڈیو، نئے لیگل ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، تھینک یو، اللہ حافظ۔